الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے۔ نماز نہ پڑھی پیسے کمانے کی غرض سے، قرآن کی فرصت نہیں ملی پیسے کمانے کی غرض سے، زکوٰۃ نہ دی پیسے کے محبت میں، تمہیں غافل رکھا رب کے دین پہ چلنے سے مال کی زیادہ طلبی نے۔ حتیٰ زرتم المقابر، اتنا بڑی غفلت کی چادر تان کے رکھ لی، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں آ پہنچے۔ پوری زندگی ہی مال 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 مال، میری عبادت کی طرف تو نہیں آیا، بس پیسہ کمانے میں لگا رہا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تو قبر میں آ پہنچا۔ کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں جلد ہی جان جائیں گے یہ میری عبادت سے منہ موڑنے والے۔ ثم کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں ہم ایسا حال کریں گے ان کو سمجھ آ جائے گی۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی ایسی محبت نہ رکھتے کہ دین ہی توڑ بیٹھتے۔ اگر ان کو میری ذات پہ یقین ہوتا، اگر میرے خوف ہوتا تو ایسی صورت میں مال نہ کماتے کہ دین ہی چھوڑنا پڑتا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ضرور تم دیکھو گے جہنم جہنم کو۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر یقینی طور پہ جہنم تمہیں دیکھنا پڑے گا۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ، پھر تم سے ضرور پوچھا جائے گا یومئذ، قیامت کے دن، عن النعیم، جو بھی رب نے تمہیں نعمت دی تھی ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک عالم کو رب نے علم کی نعمت دی ہے، توجہ کرنا، اگر اس نے اپنے علم سے لوگوں تک حق نہیں پہنچایا، لوگوں تک پیسوں کی وجہ سے ڈنڈیاں مارتا رہا، تو رب پوچھے گا ہاں بتا تجھے علم جیسی عظیم نعمت دی تھی اس کا استعمال کیسا کیا؟ اگر علماء حق نہیں کہیں گے تو پھنس جائیں گے قیامت کے دن۔ آج چھوٹی چھوٹی تمہاری غرضیں ہیں، فلاں ناراض ہو جائے گا، سود پہ بولتے ہیں تو فلاں مقتدی سود خور ہے، رشوت پہ بولتے ہیں تو فلاں افسر میرا پیچھے جمعہ پڑھنے والا مقتدی ہے وہ ناراض ہو جائے گا، جناب یتیموں اور بیوہ مساکین غریبوں کے حق پہ کھانے والوں کے خلاف بولتا ہوں تو فلاں جناب وہ حکومتی عہدیداران میرا مقتدی ہے۔ اور ان لوگوں سے ڈرنے والوں، رب تم سے پوچھے گا کیوں نہیں تم نے حق بیان کیا تھا۔ یہ قرآن ہے، کوئی عام بات نہیں ہے۔ تمہیں یہ سمجھ آتی ہے ایک بندے کے پاس لاکھ روپیہ ہے، وہ تم سٹیجوں پہ بیٹھ کے سمجھاتے ہو، رب تجھ سے پوچھے گا لاکھ روپے کا استعمال کیسے ہوا، 50 روپے کا استعمال کیسے ہوا۔ تو لاکھ کی قدر و منزلت زیادہ ہے یا علم شریعت کی قدر و منزلت زیادہ ہے؟ ادھر تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ گونگے بن کے بیٹھے ہو، حق کہنے سے قاصر ہو، فلاں ناراض ہوتا ہے تو فلاں ناراض ہوتا ہے تو فلاں روزی دے رہا ہے تجھے۔ روزی کس نے دینی ہے؟ جن سے تو ڈر رہا ہے ان کو بھی اللہ ہی دیتا ہے، تو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں تیری نیت میں فطور نہ ہو، نیت ہو اپنے بھائیوں کی اصلاح اور مصطفیٰ کا دین پہنچانا، نیت یہ ہو۔ کسی کو بے عزتہ کرنے کی نیت سے دین کی تبلیغ کرنا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ نیت محمود کہ میرے بھائی بچ جائیں، اس لیے میں گناہوں پہ بولتا ہوں، میرے تعلق والے بچ جائیں اس لیے میں ان کو سمجھاتا ہوں، یہ کیا تو یہ ہوگا، یہ کیا تو یہ ہوگا۔ نیت محمود ہو، ایک آنکھ کی نعمت ہو تو اس سے پوچھا جائے گا۔ تو تمہیں رب نے قرآن جیسی عظیم کتاب کا علم تمہارے سینے میں رکھا ہے، تم ایسے ہی چلے جاؤ گے اگر تم نے اس کا حق ادا نہ کیا، اگر تم نے اس کا حق ادا نہ کیا۔ توجہ کریں، آپ کے پاس بھی کثیر نعمتیں ہیں، ہر نعمت کے بارے میں رب پوچھے گا، ہاں فلاں نعمت دی تھی استعمال کیسا ہوا، آنکھ دی تھی کہاں کا استعمال ہوا، کان دیا تھا کہاں کا استعمال ہوا، ہاتھ دیے تھے کہاں کا استعمال ہوا، پاؤں دیا تھا کہاں کا استعمال ہوا، عقل دی تھی کہاں سوچنے میں لگائی تھی، زبان کیا کیا بولتی رہی، یہ نعمتیں ہی ہیں نا، پھر پوچھا جائے۔ آج موقع ہے، اس لیے میں جہاں سے ہماری کلاس کا سبق چل رہا ہے نا وہ 19ویں پارے میں میں نے اس کو اسی لیے چھوڑا
کہ چلو اصلاح کے لیے آج آگے سے درس قرآن کرتے، شاید کسی کو اللہ کے دین کی کوئی بات سمجھ آ جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے۔ ہمارے لیے بھی صدقہ جاری ہے، اس کے اپنے لیے بھی عظیم سعادت ہے، اپنے لیے بھی عظیم سعادت ہے۔ خدا را اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دو۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا میرے حبیب کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلے آؤ تو میرے سپرد ہو گئے ہو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میرے حبیب کی سیرت پہ چلو تم میرے پاس آ گئے ہو، تم نے میرا حکم مان لیا۔ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کے بغیر مسلمان کا گزارا، جو کام بھی رسول پاک نے جس طرح کرنے کا آرڈر دیا ہے ہمیں اسی طرح کرنا ہوگا، اگر چاہتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے، اگر چاہتے ہیں کہ رب۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے اس کی مثال یوں سمجھائی تفسیر نعیمی میں، فرمایا کہ ایک بادشاہ نے کسی فیکٹری والے کو حکم دیا کہ میں اپنے ملک کی فوج کی فلاں حایت کی وردی رکھنے لگا ہوں، رنگ یہ ہوگا اور سلائی میں یہ چیز سامنے رکھنی ہے۔ اس فیکٹری والے نے آرڈر لے لیا، ریٹ طے ہو گیا، ٹائم طے ہو گیا، اور جب بنا کے دیا فرض کیا، اس نے کہا تھا نا سفید رنگ کی وردی، اس نے سیاہ کلر کی بنا ڈالی۔ اس نے کہا تھا نا جی ایک جو شلوار ہے یہ 5 لاکھ شلوار ایسی ہو جن کی لمبائی 37 انچ ہو، اس نے 50 انچ والی رکھ دی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بازو کی لمبائی اس نے کہا تھا 20 انچ ہو، اس نے 25 انچ رکھ دی ہے۔ قمیض کی لمبائی اس نے کہا تھا 28 انچ ہو، اس نے جناب اللہ 48 انچ رکھ دی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرماتے ہیں بتاؤ کون سا ایسا اندھا اور پاگل بادشاہ ہوگا جو اس آرڈر کو قبول کر لے گا؟ فرمایا اللہ کسی بھی مثال کے دینے سے پاک ذات، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے تھی، کسی بھی مثال کے دینے سے پاک ذات ہے۔ فرمایا سیم بالکل اسی طرح ہی رب نے ہم سے کچھ کاموں کا تقاضا کیا ہے اور کس کام کو کیسے کرنا ہے اس کے لیے اپنا حبیب ہمیں عطا فرمایا ہے۔ فرمایا بس پیچھے چلے آؤ رب تک پہنچ جاؤ، پیچھے چلے آؤ۔ جیسے غوث اعظم جیسے ولی نے بھی لکھا، جب بندہ سرکار کے دین پہ چلتے 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 سرکار تک پہنچتا ہے، سرور دو جہاں اس کو پکڑتے ہیں۔ اتوار میں یہ درس کے اندر بات گزر چکی ہے، سرور غوث پاک کے کیے ہوئے بیانات میں یہ مسئلہ موجود ہے، آپ کی ہی کتاب میں جو جامعہ قادریہ فی البغداد کے اندر آپ نے لوگوں کو 43 سے 45 سال بیٹھ کے دین پڑھایا ہے، دن رات اللہ کے دین کی تبلیغ ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب سرکار مدینہ تک بندہ پہنچ جاتا ہے تو سرور دو جہاں بندے کو پکڑتے ہیں، اس کا جو بھی مقام ہوتا ہے وہاں تک لے جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا اللہ بندہ مجھ تک پہنچ گیا تھا میرے طریقے پہ جو تیرا دین کہتا تھا، اب میں اس کو تیرے سپرد کرنے آیا۔ پھر رب اس پہ خصوصی فضل فرماتا ہے تو سب کچھ ہی پار ہو جاتا ہے۔ سرکار کے بغیر بندہ رب تک پہنچ، اللہ کریم ہمیں اپنے حبیب کی غلامی نصیب فرمائے، اپنے حبیب کے طریقے پر ہر شعبے میں زندگی بسر کرنے پر استقامت عطا فرمائے۔ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، گزارا نہیں ہے، گزارا نہیں ہے۔ اللہ غوث پاک کے اس مبارک فرمان کا صدقہ ہم سب کو غوث پاک کے دربار کی زیارت نصیب فرمائے، بغداد شریف کی زیارتیں نصیب فرمائے۔ بڑے بڑے اجلہ لوگ ہیں بغداد میں، انبیاء بھی ہیں، غوث پاک تو پھر بھی ایک ولی ہیں، وہاں انبیاء کے مزارات شریفہ بھی ہیں۔ غوث پاک سے کئی گنا بڑے بڑے لوگ مولا کائنات بھی ہیں، جناب امام حسین بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، علی قاسم بھی ہیں، علی اصغر بھی ہیں، اور 150 کے قریب شہداء کربلا بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات جناب امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہیں۔ جناب امام، میں تو سارے گن بھی نہیں سکتا، بلکہ میں سوچ رہا تھا جب کبھی اللہ کو منظور ہوا تو پہلے عراق کی پوری ایک تاریخ ہمیں یہاں پڑھنی پڑے گی کہ کہاں کہاں پیغمبر ہے، کیونکہ یہ جو لے کے جاتے ہیں یہ تو اہم ہی تماشا ہی ہے، 2-4 جگہ پہ لے کے گئے چلو جی زیارتیں پوری ہو گئی، جانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ پہلے پورے بغداد عراق کو تاریخ اسلامی کی روشنی میں بندہ پڑھے، جب بھی جانا ہو
اور پھر اس کو سمجھ آئے گی کہ فلاں علاقے میں فلاں پیغمبر ہے، فلاں علاقے میں فلاں پیغمبر ہے، فلاں یہ جو گروپ شروپ لے کے جاتے ہیں ان کو تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے سوائے چند یار تو نے، یہ تو ایسے بدماش ہیں وہ مختار سقفی کے دربار پہ بھی لے کے جاتے ہیں جو دنیا کا بدترین لعنتی شخص، سنی بندے کو وہاں جا کے کھڑا کر دیا، وہ میرا جاننے والا جامع رضویہ کے قاری صاحب ہے، اس نے وہاں سے جناب مجھے اپنی ویڈیو بھیجی، جی دیکھیں جی میں مختار سقفی کے دربار پہ کھڑا، میں کہ لعنت ہے اس مختار سقفی پہ، یہ تو لعنتی شخص ہے، تجھے ان بدماشوں نے وہاں جا کے کھڑا کر دیا۔ اور سنی بندہ جامعہ رضویہ کا مدرس وہاں لے گئے جہاں جی امام مہدی یہیں سے غائب ہوا ہے، یہ 100 حدیثوں کو جھٹلانے والا جھوٹ ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں امام مہدی نے پیدا ہونا ہے اور مدینے میں پیدا ہوں گے، باپ کا نام حضرت سیدنا عبداللہ اور اماں حضور کا نام سیدہ آمنہ، مدینے میں پیدا ہوں گے۔ وہ ان بدماشوں نے وہاں وہ غار بھی بنایا ہوا ہے، یہ جی ہم اس غار کی زیارت، میں نے کہا خدا کا خوف کرے قاری صاحب، یہ تو شیعوں کا مذہب ہے جو آپ کو لے کے ادھر آیا ہے بدماش، اس کو اتنی تمیز ہی نہیں کہ ہم مسلمان کسی مشرک کے لیے تو دعا نہیں کر سکتے، آپ خوش ہو رہے ہیں میں مختار سقفی کے مزار پہ آیا، شیعوں نے تو اس کا مزار بنایا ہوا ہے وہاں، اس لعنتی کا، وہ تو کافر ہے۔